یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے، اپنے اپنے جگہ کے اعتبار سے جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہوگی اس دن کی بھی فضیلت جو ہے حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ابو قتادہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ میں اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے یوم عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو میں رب العالمین کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہوگا، 1 سال پہلے کا 1 سال بعد۔ اتنی بڑی فضیلت کہ آدمی ایک روزہ رکھے اور اس کے بدلے میں 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ 2 سال انسان سے جو بھی لغزشیں، جو بھی کوتاہی کمی بیشی ہوئی ہے، رب العالمین اس ایک دن روزہ رکھنے کی فضیلت میں اور اس کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو دھو دیتے۔ اور 1 سال پہلے کا 1 سال بعد کا، ابھی آپ آئندہ جو ہو سکتا ہے آپ سے جو غلطی ہوگی، جو گناہ آپ سے ہوں گے، ان گناہوں کا بھی کفارہ فضیلت۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بڑھ چڑھ کر کے ان دنوں میں آنے کا اعمال ہے۔ اسی طریقے سے ان ایام کی جو فضیلت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان ایام میں ایک اور اہم عبادت جو اسلام کا ایک عظیم ترین رکن ہے، جسے حج بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اس حج کی بھی ادائیگی اسی مہینے بلکہ انہی 10 دنوں میں وہ انجام ہوتا ہے۔